نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر، اس کا احسان، اس کے رسول کا کرم، امام حسین اور اصحاب حسین، کربلا والوں کی، شہدائے کربلا کی اور سارے قافلہ حسینی کی برکت اور نسبت کی آج ہم پھر سے ذکر حسین کرنے، ذکر شہادت کرنے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگ سبوں کا یہ ذکر شہادت سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس سے ہمیں امام حسین کا قرب اور ان کی محبت اور ان کی نسبت برکت حاصل ہو، آمین۔ آج جو ہمارا ذکر پہنچا ہے وہ ہے کربلا والوں کی شہادت۔ کل ہم نے حضرت علی اکبر کی شہادت، حضرت قاسم بن حسن کی شہادت اور حضرت اون محمد کی شہادت کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم شہادت حضرت عباس علمدار سے شروع کریں گے۔ حضرت عباس علمدار ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا۔ جھنڈا عربی میں علم کو کیا ہے، اس کے میننگ جھنڈا۔ جھنڈا جو ہم کہتے ہیں اس کو علم کہتے ہیں عربی میں۔ تو علمدار ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے ہاتھ میں امام حسین نے اپنی فوج کا جھنڈا دیا تھا، اس لیے ان کو علمدار کہتے ہیں۔ حضرت عباس علمدار یہ امام حسین کے بھائی تھے اور مولا کائنات کی جو دوسری بیوی تھیں ام البنین، ان کے لڑکے تھے، اور ان کے سب سے بڑے لڑکے حضرت عباس علمدار تھے، اور یہ شروع سے امام حسین کی گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ جیسے ہی یہ پیدا ہوئے تھے تو امام حسین کے گود میں مولا کائنات نے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو رکھا تھا، اور ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کا سب کچھ امام حسین نے کیا تھا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب اس دنیا سے جانے لگے تو سب کو امام حسن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے کہا تھا، اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، لیکن حضرت عباس کا ہاتھ مولا علی نے امام حسین کے ہاتھ میں دیا تھا، اور کہا تھا کہ عباس تمہارا ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور یہ حسین میری طرف سے تمہیں تحفہ اور ہدیہ ہے۔ حضرت عباس امام حسین سے بڑی محبت کرتے تھے، اور حضرت عباس جس طریقے کے، جس کے بیٹے تھے علی شیر خدا کے، ویسے ہی وہ لگا بھی کرتے تھے۔ حضرت عباس کا قد اتنا لمبا تھا کہ وہ جب گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ جب گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تو زمین سے اوپر ہو جاتے، لیکن جب وہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ ان کا پیر زمین پہ لگتا تھا۔ پیر اتنا لمبا تھا، یعنی قد اتنے لمبے چوڑے تھے کہ پیر زمین پہ گھسا کرتا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے۔ تو اتنا زبردست قد و قامت تھی حضرت عباس، لیکن جب بھی امام حسین کے ساتھ چلتے تو اتنے لمبے تھے، لیکن ادب حسین میں جھک کے چلا کرتے تھے، اتنا جھک جاتے تھے کہ ان کا قد امام حسین سے کم لگے، اور یہ محافظ تھے امام حسین کے، یعنی باڈی گارڈ کی طرح رہتے تھے امام حسین کے۔ جب امام حسین کربلا میں تھے تو علم لے کے حضرت عباس کو امام حسین نے عورتوں کے خیمے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا،
یعنی اپنے خیمے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی بھی ادھر آئے تو عباس تم یہاں کسی کو آنے مت دینا، اور تمہیں ہم یہاں اپنا نائب بنا کے کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت عباس وہاں کھڑے رہتے اور حضرت عباس زور ید اللہ کے ساتھ ہر ایک دشمن کو دور ہٹاتے تھے اور ناموس رسالت یعنی آقا کے گھر کی بیویوں کی حفاظت کرتے۔ حضرت عباس نے جب حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھی اور جب حضرت قاسم کی شہادت دیکھی تو اس وقت حضرت عباس نے امام حسین سے درخواست کی کہ آپ آقا مجھے اب اجازت دے کہ اب میں جاتا ہوں۔ حضرت عباس کی اجازت مانگنے کی وجہ سے امام حسین نے کہا کہ بھائی عباس تم میرا سہارا ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے رکھا ہے، تم میرے ساتھی ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہو۔ عباس تمہارا بچھڑنا بہت تکلیف دے گا، ایک بار اپنی بہن زینب سے بھی مل کے آ جاؤ، یعنی سیدہ زینب سے بھی ملاقات کر لو، اور گھر کی جتنی بیٹیاں ہیں یعنی اپنی بھتیجیوں سے ملاقات کر لو، وہ لوگ تم سے بہت محبت کرتی ہیں، تمہیں اپنا چچا جان جانتی ہیں اور تم ان کے چچا ہو اور کوئی چچا باقی نہیں رہا ہے، تم آخری ہو، ایک بار اندر جا کے اپنی بہن اور اپنی بھتیجی سکینہ سے مل لو۔ حضرت عباس اندر گئے اور اندر جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، سیدہ زینب سے اجازت لی، سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو چوما اور کہا کہ عباس تمہارا جانا دل کو بڑا صدمہ دیتا ہے، تم ہمارے محافظ ہو، عباس تم چلے جاؤ گے تو گھر کی عورتوں کی رکھوالی کون کرے گا، عباس تم ہماری عزت کے رکھوالے ہو، آخر تمہارے بعد زینب کیسے ان سب کو سنبھالے گی، تمہارے بعد زینب ساری بیویوں کو کیسے ان ظالم آنکھوں سے ان ظالم ہاتھوں سے بچائے گی۔ حضرت عباس نے کہا کہ میرے بابا جان نے کہا تھا کہ جب تک عباس تیرے بازو سلامت ہیں حسین کو کچھ ہونا نہیں چاہیے، تو میں بھی اپنے آقا کے اوپر قربان ہونے جا رہا ہوں، بہن اجازت دے۔ یہ باتیں آپ کی تو دل چیر دیتی ہیں، لیکن خدا کے واسطے میرا بھائی اکیلا ہے، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنے آقا کو جب تک میں زندہ رہوں۔ اتنے میں سیدہ سکینہ آگے بڑھتی ہیں، دوڑ کے اپنے چچا جان سے لپٹ کے کہتی ہے کہ چچا جان آپ بھی چلے جائیے گا، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں مجھے پیاس کتنی لگی ہے۔ سکینہ کا گلا، سیدہ سکینہ نے اپنا گلا دکھایا اور گلا دکھا کے منہ کھول کے کہتی ہے چچا جان دیکھیے زبان کتنی سوکھی ہوئی ہے، 3 دن سے آپ کی اس ننھی سی بھتیجی نے کچھ پیا نہیں، پانی کے لیے تڑپ رہی ہوں، ذرا میرا مشکیزہ لے جا کے ذرا پانی لے آتے۔ حضرت عباس نے جب اپنی بھتیجی کی یہ بات سنی، حضرت عباس ان کو اپنی بھتیجی نہیں مانتے تھے بلکہ اپنی ملکہ مانا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے کہا سکینہ تمہارا حکم میری سر آنکھوں پر، تم فریاد نہ کرو، سکینہ حکم دو چچا لے کے آتا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑ کے گئی، اپنا مشک لے کے آئی، مشکیزہ، سیدہ سکینہ کا مشکیزہ لے کے آئی، چچا جان کو دیا اور کہا جائیے چچا جان تھوڑا سا پانی لے آئیے۔ حضرت عباس سکینہ کا مشکیزہ لیے، ایک ہاتھ میں پیچھے حضرت عباس نے علم کو باندھ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں مشکیزہ۔ حضرت عباس نہر فرات کی طرف جانے لگے۔
جب حضرت عباس یعنی مولا علی کا لال جب چلتا تھا تو لوگ بھاگتے تھے، کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ ایک تو شیر کی طرح قد و قامت تھی، شکل بھی ایسی تھی کہ دیکھ کے ڈر لگتا تھا، جلال کا پیکر بنے ہوئے حضرت عباس۔ علی کا لال کسی سے ڈرتا نہیں تھا، بالکل مولا علی کی تصویر بن کے حضرت عباس نکلے۔ حضرت عباس نے امام حسین سے کہا، امام سکینہ نے حکم دیا ہے پانی لانے کا۔ حضرت امام حسین نے کہا، تم سکینہ کے لیے پانی لانے جا رہے ہو؟ حضرت عباس نے کہا، ہاں، میں نے کبھی سکینہ کا حکم نہیں ٹالا، آقا سکینہ بہت پریشان ہے، مجھے پانی لانے دیں۔ امام حسین نے کہا، بھائی نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ۔ حضرت عباس نیچے اترے۔ امام حسین نے کہا، بھائی ایک آخری خواہش پوری کرو گے؟ امام حسین کی یہ بات سن کے حضرت عباس نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا، مولا آپ کی خواہش، آپ خواہش کریں عباس پورا نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا حسین نے۔ امام نے کہا، عباس ایک بار بھائی بول دو، ایک بار بول دو۔ امام حسین کی یہ بات سن کے حضرت عباس نے سر جھکا لیا، کہا، نہیں، ہمت نہیں پڑتی آپ کو بھائی بولنے کی، میں کہاں آپ کہاں، آپ چانہ نبوت پہ سوار ہونے والے، آپ زبان رسول چوسنے والے، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے کان میں اذان میرے آقا نے دی، آپ کے لیے آقا نے اپنا سینہ حاضر کیا اور آپ آقا کے سینے پہ دوڑا کرتے تھے۔ ارے آقا حسین، میں کس زبان سے آپ کو بھائی بولوں؟ میں آپ کا بھائی نہیں، غلام ہوں۔ امام حسین نے کہا، عباس اب جا رہے ہو، الوداع کہہ دو، پانی لینے جا رہے ہو، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ عباس اب ملاقات نہیں ہوگی۔ حضرت عباس نے کہا، بھائی ملاقات مولا اب پھر ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت عباس قدم چوم کے امام حسین کا گھوڑے پہ سوار ہو کے نہر فرات کی طرف گئے۔ حضرت عباس نہر فرات کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی فوج نے جب یہ دیکھا کہ عباس نہر کی طرف آ رہے ہیں، شمر نے آواز دی کہ خدارا، میرے سپاہیوں، عباس کو روک لو۔ اگر عباس نہر پہ پہنچ گیا اور پانی لے جانے میں کامیاب ہو گیا اور ان آل رسول کو اگر ایک گھونٹ پانی مل گیا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے، اس لیے عباس کو روک لینا، ورنہ اپنی شامت لے آؤ، آخری وقت اپنا یاد کر لو۔ حضرت عباس اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے سیدھا نہر فرات کی طرف پہنچے، ایک ایک کو واصل جہنم کرتے ہوئے۔ اتنا کڑا پہرا تھا لیکن عباس کو دیکھتے ہوئے پہرا چھٹتا چلا گیا، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اتنے تگڑے شیر کے سامنے آ سکے۔ حضرت عباس نہر فرات پہ اترے، گھوڑا اندر فرات کے ڈال دیا، گھوڑا اندر پہنچ گیا، مشکیزہ بھر لیا اور بھر کے مڑنے لگے تو سوچا کہ گھوڑے کو بھی پانی پلا دے، گھوڑا بھی 3 دن سے پیاسا ہے۔ گھوڑے کی لگام ڈھیلی کی، گھوڑے نے سر جھکایا، پانی کو دیکھا اور پھر سر اٹھا لیا۔ حضرت عباس نے اپنے گھوڑے کو سہلا کے کہا کہ بڑا باوفا گھوڑا ہے۔ ارے امام حسین کو آواز دی، کہا آقا حسین دیکھ عباس کا گھوڑا بھی کتنا وفادار ہے، گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ سوچو اچھوں کا گھوڑا بھی کتنا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عباس
بھی 3 دن سے پیاسے تھے، لیکن فرات میں اترے، پانی ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کے کہا کہ اے پانی، میں تجھے پیوں جبکہ میرا آقا پیاسا رہے، جبکہ میری سکینہ پیاسی رہے، جبکہ خاندان رسول پیاسا رہے؟ میں ایسے پانی کو نہیں پینا چاہتا۔ پانی کو اٹھا کے اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور نہر فرات کا پانی تڑپ گیا عباس کے لبوں کو چھونے کے لیے۔ حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھا کے واپس خیمہ حسینی کی طرف بڑھے اور عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میری سکینہ جب پانی پیے گی کتنی دعائیں دے گی، کتنی دعائیں ملیں گی۔ حضرت عباس آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک سے چاروں طرف سے ان لوگوں نے گھیرا۔ حضرت عباس جس ہاتھ میں مشکیزہ لیے ہوئے تھے اس ہاتھ پہ تلوار کا وار کیا گیا، اتنا زور وار ہوا کہ حضرت عباس کا بازو الگ ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ کو سنبھال لیا اور مشکیزہ سنبھال کے سکینہ کا تھا نا، مشکیزہ سنبھال کے دوسرے بازو پہ لے لیا۔ اب اسی ہاتھ پہ مشکیزہ ہے، اسی ہاتھ پہ تلوار ہے۔ علی کا شیر ایک ہاتھ سے جنگ کر رہا ہے، خون کی ندیاں بازو کٹے ہوئے بازو سے بہہ رہی ہیں۔ عباس جنگ کر رہا ہے اور خیمہ سکینہ کی طرف دیکھتا ہے۔ سکینہ خیمے پہ کھڑی ہے، چچا آئیں گے، چچا پانی لے کے آئیں گے۔ اچانک سے ایک بدبخت نے دوسرے ہاتھ پہ وار کیا، دوسرا بازو کٹ کے گر گیا۔ عباس نے مشکیزہ اپنے منہ میں لے لیا، اپنے دانت سے دبا لیا، دبا کے دوڑتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑا دوڑاتے چلے جا رہے ہیں۔ بازو کٹ چکے ہیں عباس کے، 2 ہاتھ کیا کٹے، سب ہاتھ کٹ گئے۔ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہیں اور مشکیزہ اپنے منہ میں لیا ہوا ہے۔ ایک بدبخت نے تیر سیدھا مشکیزے کی طرف چلایا اور مشکیزے میں تیر لگا، پانی مشکیزے سے پھٹ کے بہہ گیا۔ وہ پانی کا کیا بہنا تھا، حضرت عباس کے ارمان بہہ گئے، حضرت عباس کا شوق بہہ گیا۔ حضرت عباس نے آنکھ سے آنسو نکالتے ہوئے، آنکھ میں آنسو ہے، حضرت عباس نے سکینہ کی طرف دیکھا، کہا سکینہ معاف کرنا، عباس پانی لے کے نہیں آ پایا۔ سکینہ سلامت رہو، تمہارا عباس تمہارے لیے پانی لانے گیا تھا لیکن عباس نہ آ پایا۔ عباس نیچے گرے، ہر کوئی گرتا تھا تو ہاتھ کا سہارا لے کے اٹھتا تھا، لیکن عباس کیسے اٹھتے؟ عباس کے تو ہاتھ ہی نہیں تھے۔ حضرت عباس اپنے پیر کا سہارا لے کے مشکیزے کو منہ سے نکال کے ایک مشکیزے میں جو تیر لگا تھا وہ تیر مشکیزے سے پار ہوتے ہوئے حلق عباس میں چلا گیا تھا۔ حضرت عباس تیر کیسے نکالتے؟ تیر تو ہاتھ سے نکالا جاتا ہے نا، لیکن ہاتھ تو تھے نہیں۔ حضرت عباس نے پیر کو اٹھایا اور پیر سے تیر نکالنے کی کوشش کی، پیر سے حضرت عباس نے سر جھکا کے تیر نکالنے کی جب پیر سے کوشش کی، ظالموں نے ایک نیزہ کے سر پہ مار دیا۔ حضرت عباس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عباس شہید ہو گئے۔